آپ نے تو شکوہ کیا کہ جی آپ نے کیوں اندھیرے میں ڈال دیا. تو اس دنوں کے بعد آپ نے کرنا ہے، جب دن پورے ہو جائیں گے آپ نے اس کو ایکسٹینشن دینی ہے. اس کے رکھنے کی کیا جواز ہے؟ پہلی بات تو یہ جناب اسپیکر کہ جس طریقے سے یہ آرڈیننس لے ڈاؤن کیا گیا، میں اس لیے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بیفور اٹ از پوائنٹ آؤٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے آرڈیننس کا، پہلی میں اٹھا لیتا ہوں جناب اسپیکر، یہ الیکشن ایکٹ والا الیکشن آرڈیننس میں انہوں نے کہا کہ یہ وہی لا ہے جو 2017 کا تھا. یہ ضرور ہے کہ 2017 سے پہلے جو لا تھا وہ 1976 میں، وہاں بھی ٹرائیبیونل کی کنسٹیٹیوشن ریلیٹڈ یہی لکھا تھا کہ a judge or who has been a judge of the high court اس سے ٹرائیبیونل ہوتا تھا. 2017 میں جو لا آیا اس میں بھی یہی ورڈنگ لکھی ہوئی تھی سیکشن 140 میں کہ ٹرائیبیونل شیل کمپرائز آف سمن ہو از اور ہیز بین اے جج آف ہائی کورٹ. اس میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی لا تھا. لیکن یہ لا امینڈ ہو گیا تھا، پارلیمنٹ نے امینڈ کر دیا تھا، اور یہ سیکشن 35 اب جو ایکٹ تھا وہ 2023، یہ 5 اگست 2023 کو اس پارلیمنٹ نے امینڈ کر دیا تھا. اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ نے ٹرائیبیونل انڈیپینڈنٹ رکھنے ہیں تو ججز وہ ہونے چاہیے جو سرونگ ججز ہو، نہ کہ ریٹائر ججز ہو. اب وہ لا چینج ہو گیا الیکشن سے پہلے. اب اس سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس یہ ہے، سب سے پہلے ان کے سامنے حوالہ ہے وہ جاوید جبار صاحب والا کیس تھا، 2002 میں آیا تھا، جس میں قانون یہ چینج ہو گیا تھا آفٹر دی جنرل الیکشن کہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہار جائے وہ سینٹ کا الیکشن نہیں جیتے گا. سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ الیکشن سے پہلے ایسے چینجز ہونے چاہیے تھی، نہ کہ الیکشن کے بعد. لہٰذا اس لا کو جاوید جبار کے کیس میں نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا. اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ MQM والے بھی سپریم کورٹ لے کے آئے تھے، جس میں ووٹنگ کا ایک پروسیجر چینج کر دیا تھا لوکل گورنمنٹ ہے، سپریم کورٹ نے وہ بھی ہولڈ کر دیا تھا کہ لا میں پھر وہ چینجز نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری ان سے یہی ریکویسٹ تھی کہ آپ سمری موو کریں اور اس آرڈیننس کو آپ جو پروملگیٹ کر چکے تھے اس کو ریکال کریں تھرو اندر آرڈیننس، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے. اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، اس ججمنٹ میں بالکل اس آرڈیننس میں نہیں لکھا ہوا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس انکلوڈنگ ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. اس پارلیمان کا فرض ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرے اور وہ ان پہ ایکشن کرے. یور آنر بیفور جناب اسپیکر، پہلے سے کہ وہ لے کرتے، ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ غلط ہے، اس لیے ان کو موو کرنا چاہیے تھا. اب جب دوبارہ ایک اور انہوں نے ابھی آرڈیننس موو کر دیا، الیکشن آرڈیننس آپ کے سامنے، یہ کیوں کر موو کر رہے ہیں اس پارلیمان میں؟ پارلیمان میں آپ کرتے قانون اور ایون کے مطابق آپ چلیں. آرڈیننس آپ نے پروملگیٹ کر لیا تھا 27 مئی کو قانون کے مطابق اس کے 120 دن کا ٹائم ہے. 120 دن، یہ آرٹیکل پڑھ لے یورانا، یہ تو ان آرٹیکلس کی وائلیشن ہے اٹسیلف، یہ تو آئین نہیں کہہ رہا. یہ آرٹیکل کی پڑھ لے جناب اسپیکر، اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کو آئین پڑھ لیتا ہوں. یہ دیکھیں نا آپ، یہ غیر آئینی طور پہ رکھ لیتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک میسج چلا جائے کہ پارلیمان کی بیکنگ ہے اس لا کو. اس کی کوئی پارلیمان کی بیکنگ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہے، 2 ججمنٹس کی. یہ آرٹیکل جناب اسپیکر آرٹیکل 89(2) ہے، جس کے تحت یہ انہوں نے یہ آرڈیننس رکھا ہے. آرٹیکل 89، میں دونوں یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، 73 بھی پڑھ لیتا ہوں. اس ایکسپائری پیریڈ سے پہلے کیسے رکھ لیتے؟ 4 ہی تو دن ہو گئے اس لا کے. جناب اسپیکر آرٹیکل 89 کہتے ہیں the president may except when the Senate of the National Assembly is in session if satisfied the circumstances exist there which render it necessary to take immediate action, make and promulgate an ordinance as the circumstances may require. Now 2 میں لکھا ہے an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of a parliament and shall be subject to the restriction as power of the parliament to make law, but every such ordinance shall, number 1, A, shall be laid before the National Assembly if it contains provision dealing with any of the matters specified in clause 2 of article 73. جناب اسپیکر، یہ تو article 73 clause 2 کا آرڈیننس ہی نہیں ہے. وہ اگر آرڈیننس نہیں تھا تو آپ نے کیسے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا؟ آپ پارلیمنٹ کے سامنے تب رکھتے جب 180-120 دن ایکسپائر ہو جاتے. کس کا؟ اب آگے میں پڑھ لیتا ہوں. And shall stand repeal at the expiry of 120 days from its promulgation, or if before the expiry of that period a resolution disapproving it is approved by the assembly upon the passing of this resolution. اگر اسمبلی 120 دن سے پہلے ریزولوشن پاس کرے وہ لا ختم ہو جائے گا. ادروائز آپ نے اگر پروملگیٹ کرنا ہے وہ تو دنوں کے بعد آپ نے کرنا ہے، جب دن پورے ہو جائیں گے آپ نے اس کو ایکسٹینشن دینی ہے. آگے پرووائزو لکھا ہے provided that the National Assembly may by resolution extend for a further period of 120 days and it extends the repeal at the expiry of that period. اب اگر وہ 120 دن کا ایکسپائری پیریڈ نہیں تھا تو یہ پارلیمنٹ میں لے کے آ جاتے اور کر دیتے. آپ بتائیں، ہمیں ایجوکیٹ کریں، انلائٹ کریں کہ اس کے رکھنے کی کیا جواز ہے. یہ غیر آئینی نہیں تھا، یہ آرٹیکل کی وائلیشن نہیں ہے. یہ کیا آرٹیکل 73(2) کا ہے؟ جی لا منسٹر صاحب. بھائی نے بڑی وضاحت سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پارلیمنٹری پریکٹسز
اور آئین بڑا واضح ہے اس پہ. آرڈیننس پروملگیشن کے بعد اصولی طور پہ امیجیٹلی پارلیمان کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اگر پارلیمان اسے اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کرنا چاہتی ہے تو ریجیکٹ کرے, اگر وہ اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈیبیٹ کرے, اگر وہ کمیٹی کو بھیج کے اس پہ کچھ امینڈمنٹس لانا چاہتی ہے تو وہ لائے, تاکہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک انکلوسیو انپٹ کے بعد وہ ایکٹ کی شکل اختیار کرے. آج یہ آرڈیننس لے ہو گیا اس پارلیمان میں, جناب نے اس کو بھیج دیا کمیٹی میں. It would be now treated as bill, as it has been originated, as it has been. جی بولیں, بات کی. میری بہن مجھے موقع تو دیں, سن تو لیا. اب یہ اس ایوان کا اختیار ہے اور یہی آئین کی منشا ہے, یہی ہمارے رولز آف پروسیجر کہتے ہیں کہ یہ ایوان اس کو قانون کی شکل دینے کے لیے, یعنی کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے لیے اس پہ ڈیلیبریٹ کرے گا اور پھر اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو پاس کرے گا یا اس کو ریجیکٹ کرے گا ود اور وداؤٹ امینڈمنٹس. تو یہ اختیار اس ایوان کا ہے. آپ نے تو شکوہ کیا کہ جی آپ نے کیوں اندھیرے میں ڈال دیا ہے, ہم تو آپ کے کہنے پہ فوری لے آئے ہیں, آپ کے سامنے کے لیں گے, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ اب ایوان کے سامنے یہ چیز آ گئی, کمیٹی میں اس کو ڈیلیبریٹ کر لیں, نہیں کرنا ہاؤس میں ڈیلیبریٹ کرنا ہے, یہ ہاؤس کا اختیار ہے. لیکن جو پریکٹس رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کمیٹی کے سپرد ہوتا ہے. ناؤ اٹ از پراپرٹی آف دس ہاؤس. یہ ہیں جناب, وہاں پہ جیسے گوہر ایوب خان نے وہ ساری بات بتائی کہ لا, اچھا بات یہ ہے لا کچھ بھی کہے, ایکٹ کچھ بھی کہے, لیکن نیت کیا ہے؟ اگر تو نیت درست ہے آپ کی تو یہی آئین, یہی قانون, یہ عوام دوست ہے, یہ ملک دوست ہے, یہ جمہوریت دوست ہے. اگر آپ کی نیت بری ہے تو پھر اب سارے کے سارے بری نیت والے شریف الدین پیرزادہ کی طرح انٹرپریٹیشن کریں گے کہ وہ ایسی شخصیت تھی اس پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ بیڑا غرق کروانے والا وہ تھا. ہر آئے ہوئے جرنیل کو جس نے مارشل لا لگایا ہے, جس نے طالع آزمائی کی, اس کو آئین میں سے نکال کے وہ راستے دیتا تھا. اور وہ جو کہا جاتا تھا ضرورت کے مطابق جو ہے نا ناک مروڑ دی جاتی تھی آئین کی اور قانون کی, اور وہ اس کو 11 سال تک لمٹایا اس شخص نے. اور اس میں جو بھی مارشل لا ڈکٹیٹر آیا وہ 10-11 سال کے قریب ایوب خان نے لے لیے, 11 سال ضیاء الحق لے گیا, 10-11 سال جو ہے مشرف لے گیا. یہ ٹوٹل 76 سال اس ملک کی عمر ہے, جس میں سے 33 سال تو یہی لے گئے. باقی ماندہ جو بچے وہ ان دو لوگوں نے آپس میں باریاں لگانی شروع کر دیں. لیکن پھر بھی مناپلی ادارہ جاتی, وہ سول بیوروکریسی ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کی بیوروکریسی ہو, اس کا رول رہا. بالآخر کھیلتے کھیلتے تجربات کرتے کرتے ناکام تجربے کرتے ہوئے یہاں تک ہم پہنچے کہ $150 ارب کے ہم مقروض ہیں. اور پھر یہ کہ ہوش کے ناخن نہیں لینے ہیں.